یہاں ہمارے معاشرے کے اندر دین کو محدود کر کے ایک مذہب بنا دیا ہے کہ نماز روزہ حج زکوٰۃ کی جو ہے نا بات ہوتی ہے، لیکن اس سے آگے اجتماعی زندگی کے اندر اللہ کے دین کو غالب کرنے کی جدوجہد کرنا، یہ بات ہمارے ہاں معاشرے میں اس کو سیاست سمجھا جاتا ہے۔ تو مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے لٹریچر کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حیثیت کو مانا اور منوایا اور اس کے اوپر لٹریچر تیار کیا، اور پھر اس کے ذریعے سے اللہ کے دین کو غالب کرنے کی جدوجہد ہمیں سمجھائی۔ جب ہم اس عقیدے کو مان لیتے ہیں، اس کی تشریح کو مان لیتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اللہ کے پیغمبر ہیں، انہوں نے انسانوں کی ہدایت کے لیے جو کچھ بھی لے کر آئے ہیں، آپ کا عمل، آپ کا قول، آپ کا ہر فعل ہمارے لیے حجت کی حیثیت رکھتا ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ جو ہے نا ہم نے یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الرسل مان لیا۔ جب یہ ساری باتیں مان لی تو پھر ہم نے اللہ کو خالق اور مالک مانا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجے ہوئے پیغمبر مانا، اور ان کی حجت کو، ان کو جو ہے نا حجت اپنے لیے تسلیم کر لیا۔ تو ظاہر پھر اس عقیدے کے کچھ تقاضے ہیں، ہمیں اس کے مطابق جو ہے نا اس میں پہلی بنیادی چیز یہ ہے کہ ہم اپنی انسان جو ہے باقی چیزوں کی بندگی اور باقی چیزوں کے ساتھ سارے تعلق کو توڑ کے رب کی ایک بندگی اختیار کرے گا، یعنی اپنے سارے جو ہے نا بندگیاں وہ اللہ کے ساتھ جوڑ دے گا۔ اسی طریقے سے ہم نے کہا کہ اللہ ہی ہمارا خالق اور مالک ہوگا، اور وہی جو ہے نا ہمارا کارساز ہوگا۔ تو یہ یعنی اس کے پھر تقاضے ہیں۔ پھر اپنی پسند اور ناپسند کے معیارات کو بدلنا ہے، یعنی اس کے بعد پھر ہماری جب ہم نے یہ عقیدہ اختیار کر لیا تو پسند اور ناپسند کے معیارات کو بدلنا ہے، اپنی سعی کی تمام سعی کی جو ہے نا خلاصہ اور اس کا نتیجہ جو ہے نا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منتقل کرنا ہے۔ پھر اسی طریقے سے یہاں پر یہ کہا گیا کہ معاشرت اور تمدن، یعنی اپنا اخلاق، اپنا برتاؤ، اپنی معاشرت، اپنے تمدن، اپنی معیشت، اپنی سیاست، ہر چیز کے اندر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کو لینا، اور اس کو جو ہے نا معاشرے کے اندر یعنی خود اپنی زندگی میں بھی اور اپنے معاشرے کے اندر بھی اس کو عمل درآمد کروانا۔ تو یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں کہ ہم عقیدے کی جب بات کرتے ہیں، اور عقیدے کے یہ تقاضے ہیں جو ہمارے اوپر لازم آتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے نا جماعت کا ایک اپنا نصب العین ہے، جس کو بھی آپ نے بیٹھ کے مطالعہ کیا، اور اس میں یہ ہے کہ ہم اپنے نصب العین کے حصول کے لیے جو سعی کریں گے، اور وہ جو ہے نا اس کو ہم اقامت دین کہتے ہیں، اللہ کے دین کو قائم کرنا، اللہ کے دین کو زندہ کرنا، اللہ کے دین کو کھڑا کرنا۔ اور پھر اس کی بریکٹ میں جو تشریح آپ نے مطالعہ کی کہ حکومت الہیہ یا اسلامی نظام کا قیام، یعنی یہ ہے بنیادی ہمارا نصب العین، لیکن یہ عملی جدوجہد کے نقطہ نظر سے ہوگا، لیکن اس کے پیچھے جو مقصود کیا ہے وہ حقیقتاً جو ہے نا رضائے الہی کا حصول ہے، اللہ کے دین کو قائم کرنا ہے عملاً، لیکن پیچھے مقصود کیا ہے؟ رضائے الہی، فلاح اخروی ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ دنیا کو بھی ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، دنیا کو بھی حسنہ بنانا چاہتے ہیں اور آخرت کو بھی حسنہ بنانا چاہتے ہیں۔ تو یہ نصب العین جب ہم اختیار کرتے ہیں تو اس نصب العین کے بعد جو ہے نا طریقہ کار رکھا ہے، یعنی یہ نصب العین جب ہم نے اختیار کر لیا کہ ہم نے اپنی تمام سعی، اپنی تمام کوشش اس کام کے لیے لگانی ہے، اپنے تمام وسائل اس کام کے لیے لگانے ہیں، اپنے تمام صلاحیتیں اس کام کے لیے لگانی ہے۔ یعنی ایک شخص جب تحریک کے قریب آتا ہے اور اس لٹریچر کو مطالعہ کرتا ہے، آپ اس لٹریچر کو جتنا مطالعہ کرتے چلے جائیں گے، آگے شرائط رکنیت اور فرائض رکنیت میں اور طریقہ کار میں دیکھیں گے تو آپ کو ایک ہی بنیادی بات نظر آئے گی کہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ سے بیعت اپنے لیے نہیں لی، یا کسی آنے والے پیچھے میرے جماعت کے لیے بیعت نہیں لی، بلکہ نظام جماعت کی بات کی ہے، نصب العین کی بات کی ہے، عقیدے کی بات کی ہے، نظام جماعت کی بات کی ہے کہ ہم اس عقیدے کو اختیار کریں گے، اس کی تشریح کے ساتھ سمجھیں گے، اپنی جدوجہد ساری کی ساری حکومت الہیہ کے لیے کریں گے، اور اس کے ذریعے سے اللہ کی رضا حاصل کریں گے، اپنی تمام صلاحیتیں، اپنے تمام وسائل اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے، اور پھر اس کے بعد جو ہے نا اس کے نتیجے میں ہم جماعت کے اندر شامل ہوں گے تو نظام جماعت کی جو ہے نا حفاظت کریں گے، جماعت کی امانتوں کی حفاظت کریں گے، معاشرے کے اندر امانت اور دیانت کے ساتھ اللہ کے دین کو قائم کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو پورے اس لٹریچر کے اندر کسی جگہ پر مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات نہیں کی کہ آپ نے ہمارے ہاتھ پہ بیعت کرنی ہے، یا ہم نے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر بیعت کی ہو، اس دستور کی بیعت کی ہے، اس نظام جماعت کی ہم نے بیعت کی ہے، اس عقیدے اور اس نظریے اور نصب العین کی بیعت کی ہے کہ ہم اس کی حفاظت کریں گے، اس کے لیے کام کریں گے،
کہ آج جتنے بھی نوجوان یہاں بیٹھے ہوئے ہیں جو پہلی مرتبہ تحریک کے ساتھ جڑے ہیں یا اس سے پہلے بھی آپ جو جماعت کے پروگرامات میں آئے ہیں، ہمارا نظریہ، ہمارا طریقہ کار، ہمارا نسل العین وہ اس دستور کے ساتھ ہمیں جوڑتا ہے، اللہ کے ساتھ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوڑتا ہے۔ اس معاشرے کے اندر اللہ کے دین کو قائم کرنا انفرادی زندگی کے اندر اور اجتماعی زندگی کے اندر اس مشن کے ساتھ ہمیں جوڑتا ہے۔ ٹھیک ہے، کام تو افراد نے ہی کرنا ہوتا ہے، جوڑنا آپ کو افراد کے ساتھ ہی ہوتا ہے، ایک نظم ہوتا ہے، آپ کا یو سی کا امیر آپ کو ملے گا، پھر یو سی کی باقی جماعت آپ کو ملے گی، پھر زون کی جماعت آپ کو ملے گی، پھر ضلع کی جماعت ملے گی، پھر صوبے کی جماعت ملے گی، مرکز کی جماعت ملے گی۔ اس جماعت کو چلانے والے افراد ہی ہوں گے، لیکن ان میں سے کوئی آپ کو اچھا ملے گا، کوئی آپ کو ذرا کمزور ملے گا، کوئی جو ہے نا بہت آپ کو تحریکی ملے گا، کوئی سیاسی ذہن رکھنے والا ملے گا، کوئی مالیات کو جمع کرنے والا ملے گا۔ کسی کے اندر کیا صلاحیتیں ہوں گی، کسی کے اندر کیا صلاحیتیں ہوں گی۔ کوئی جو ہے نا مشکلات اور تکالیف کے اوپر صبر کرنے والا ہوگا، کوئی جو اجتماعیت کے اندر جب شورا ہو رہی ہوتی ہے تو اپنی رائے کو قربان کرنے والا ہوگا، لیکن کوئی ایسا بھی ملے گا کہ جو اپنی رائے کو قربان نہیں کرے گا۔ لیکن آپ نے افراد کو نہیں دیکھنا ہے کہ اس افراد کا کردار کیسا ہے، ان افراد کا کردار کیسا ہے۔ آپ نے مشکل وقت میں اس نظریے کے ساتھ اٹیچ رہنا ہے، اور یہ مشکلات آتی ہیں تحریکی زندگی میں نے ایک کتاب پڑھی تھی آفات علی الطریق، کہ تحریکی زندگی میں کون کون سی مشکلات انسان کے سامنے آتی ہیں۔ اس کتاب کو پھر ہم نے ترجمہ بھی کروایا، اتفاق ہے کہ وہ ابھی تک چھپ نہیں سکی، کوئی 11-12 جو ہے نا ایسی چیزیں ہیں کہ یعنی ایک آدمی تحریکی زندگی میں کام کر رہا ہے اور بالکل جدوجہد کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے، چلتے چلتے درمیان میں کچھ ایسی آفات اور ایسے فتنے آ جاتے ہیں جو اس کو گھیر لیتے ہیں، یعنی جو اس کے راستے میں رکاوٹ بن جاتے ہیں، جو اس کی سوچ کو جو ہے نا ڈائیورٹ کر دیتے ہیں، اس کی فکر کو ڈائیورٹ کر دیتے ہیں۔ اچھا وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ ایک تحریک کے ساتھ اس کی کمزوری ہوتی ہے، وہ لٹریچر کے ساتھ اور اپنے نظریے کے ساتھ جو کمٹمنٹ ہوتی ہے اس کی کمزوری ہوتی ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو کمٹمنٹ ہوتی ہے اس کی کمزوری ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنے راستے کو بدل لیتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی ہماری تحریک کے ساتھ جڑا رہے، لیکن عین جب الیکشن کا وقت آتا ہے وہ اٹھ کے کسی اور پارٹی کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے، وہ جو ہے نا کسی اپنی برادری کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے، کسی جو ہے نا اپنے نسل العین کو چھوڑ کے، اس طریقہ کار کو چھوڑ کے، یعنی اپنی نسبت کو صحابہ اکرام اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوڑ رہا ہے ساری تحریکی زندگی میں، لیکن عین 5 سال کے بعد جب وقت آتا ہے اس کو وزن کرنے کا، اس کو پرکھنے کا، اس کو تولنے کا، اس کو وزن دینے کا، اس موقع پہ جا کے جو ہے نا اپنے خاندان کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے، اپنی برادری کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے، اپنی پارٹی کے کسی اور پارٹی کے جھنڈے کو تھام لیتا ہے، مختلف وجوہات سے، کاروبار کی وجہ سے، اپنی رشتہ داری کی وجہ سے، یا اپنے تحریکی ساتھی کی کسی کمزوری کی وجہ سے۔ تو اس طریقے سے آفات علی الطریق، اس راستے کے اندر فتنے آئیں گے، آپ کے سامنے رکاوٹیں آئیں گی، آپ کی سوچ کو بدلیں گی، آپ کی صلاحیتوں کو بدلیں گی، آپ کے وسائل کو کسی اور جگہ خرچ کروانے کی بات ہوگی، لیکن اس موقع پر آپ کا امتحان ہوتا ہے، آپ کی سوچ کا، آپ کی فکر کا، آپ کے نظریے کا، آپ کے عمل کا یہ امتحان ہوتا ہے کہ ایک آدمی 5 سال تک درس قرآن ہمارے ساتھ دے، شب بیداریوں میں ہماری بیٹھا رہے، اور جس وقت وزن کرنے کا وقت آئے حق اور باطل کا، یا پھر جو ہے نا سودی پارٹی اور غیر سودی پارٹی کا، یا پھر جو ہے نا اللہ کے بندے اور شیطان کے بندوں کے پرکھنے کا ٹائم آئے، تو اس وقت وہ اٹھ کے جو ہے نا کسی اور برادری کے ساتھ جا کے بیٹھ جائے، کسی اور نظریے کے ساتھ جا کے بیٹھ جائے، کسی اور پارٹی کے ساتھ جو ہے نا اپنا وزن ڈال دے، تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اس نے اس بات کو سمجھے ہی نہیں، اس نظریے کو اس نے سمجھا ہی نہیں ہے، کیونکہ آخری، اور خود آپ نے ابھی پڑھا کہ ہمارے طریقہ کار میں یہ بات کہی گئی ہے کہ اگر کوئی شخص اس راستے کو اختیار کرے گا تو پھر اس کے بعد اللہ اور سب سے پہلی چیز جس کا ہم خیال رکھیں گے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا خیال رکھیں گے۔ اپنی عملی زندگی میں جب مشکلات آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، رسم و رواج کو توڑنے کی بات آئے گی، اپنی محبتوں کو توڑنے کی بات آئے گی، تو سب سے پہلے ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو دیکھیں گے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمیں کیا حکم دیتی ہے۔ ہم نے جو طریقہ کار اختیار کیا ہے، جو راستہ اختیار کیا ہے، کوئی اسٹریٹجی اختیار کی ہے، ہم اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے جو اسٹریٹجی بھی اختیار کریں گے، جو طریقہ کار بھی اختیار کریں گے، جو راستہ اختیار کریں گے، اس میں 2 ہی بنیادی باتیں ہیں۔ اگر تو ہم نے اتحاد کر کے ایک راستے کو اختیار کیا
تو اگر ہمیں اس میں کامیابی ملی تو ہمیں دوہرا اجر ملے گا، لیکن کسی وجہ سے ہمیں ناکامی مل گئی تو ہمیں ایک اجر سے اجتہاد پر تو ملے گا کہ ہم نے اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے ایک اسٹریٹجی اختیار کی ہے، لیکن اس اسٹریٹجی کو اختیار کرنے میں ہم دنیاوی مفادات کو نہیں دیکھیں گے کہ ہمیں اس پارٹی کے ساتھ ملنے سے یا یہ کام کرنے سے ہمیں یہ فائدہ ہو سکتا ہے۔ ہم نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو دیکھنا